سچے خواب اصل میں لوح محفوظ میں ظاہر ہوتے ہیں، لوح محفوظ میں، اور ایک فرشتہ باقاعدہ ان جگہوں کے اوپر مقرر ہے جس کو ملک الرؤیا کہا جاتا ہے، ملک الرؤیا، یعنی وہ فرشتہ جو خوابوں کے سلسلے میں تعینات ہے۔ اب جب بھی کوئی نیکی یا کوئی بدی فرزند آدم کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ بشارتیں ہیں وہ دی جانے والی ہوتی ہیں، بعض اوقات کچھ خوشخبریاں ہیں وہ اس کو دی جانے والی ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی ہدایت دینی ہوتی ہے، تو اب کیونکہ وحی کا سلسلہ تو موقوف ہو گیا پیغمبر اسلام کے بعد، اب لوگوں تک بہت سی چیزوں میں براہ راست پروردگار ہدایت نازل کرنا چاہتا ہے تو اس لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیتا ہے، وہاں سے وہ ملک الرؤیا اس ہدایت کو لیتا ہے اور مومن کے خواب میں آ کر اس کو ظاہر کرتا ہے، یا خواب میں آ کر اس کو کوئی تنبیہ کی جاتی ہے یا اس کو کوئی اطلاع دی جاتی ہے تاکہ وہ خواب دیکھنے والا خدا کی اطاعت کرنے لگے، گناہوں سے بچنے لگے، یا کسی نیک بات کی طرف جو اس کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ عمل کرنے لگے۔ جب ہی قرآن کی جو آیت ہے نا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی بھی خوشخبری۔ تفسیر قمی میں باقاعدہ اس قرآنی آیت کے متعلق کہ دنیا کی خوشخبری کون سی اور آخرت کی خوشخبری کون سی ہے، تو اس میں باقاعدہ تفسیر قمی کے اندر یہ بات ہے کہ دنیا کی خوشخبری لہم البشریٰ جو خوشخبری ہے فی الدنیا فی الحیات الدنیا، وہ دنیا کی خوشخبری اچھے خواب ہیں، یہ دنیا کی خوشخبری، اور آخرت کی خوشخبری یہ موت ہے، موت یہ آخرت کی خوشخبری۔ اچھا دیکھیے، اب کچھ انبیاء کے خواب بھی ذکر ہوئے ہیں۔ انبیاء کے خواب تو مثل وحی کے ہوتے ہیں، یعنی ان کو تو وحی ہوتی ہے جو خوابوں میں۔ قرآن میں کتنے ہی انبیاء کے خواب نقل کیے گئے، مثلا خود حضرت یوسف کا خواب، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب حضرت یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں ان کے والد نے کہا تھا کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تمہارے در پہ آزار ہو جائیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یہ دیکھیں قرآن کے اندر وہ خواب حضرت یوسف کا جو نقل ہو رہا، اور اس کے بعد پھر وہ تمام واقعے، کیونکہ یوسف کی پوری فلم میں آپ میں سے اکثر لوگ دیکھ چکے ہیں، تو اس وجہ سے کہ جب شہر میں داخل ہونے کے بعد یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدے میں جھکے، تب یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے کبھی دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو حقیقت بنا دیا۔ تو حضرت یوسف کو خوابوں کی تعبیر کا اس لحاظ سے جو ہے وہ علم بھی دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف تھی کہ اس میں جب حضرت یوسف جب قید خانے کے اندر قید تھے تو اس وقت اس قیدی نے جو خواب دیکھا تھا، جو کہ کیونکہ آپ لوگ سب میں سے اکثر جو ہے خواتین وہ دیکھ چکی ہیں، اس وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس قیدی کا خواب بھی قرآن نے نقل کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو بادشاہ مصر تھا اس کا خواب بھی جو ہے وہ قرآن کے اندر تذکرہ ہوا ہے کہ جو 7 موٹی گائے جو تھیں وہ 7 کمزور اور دبلی گایوں کو کھا رہی تھیں، اور اس کے بعد حضرت یوسف نے اس کی تعبیر وغیرہ جو ہے وہ بتائی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ انبیاء کے خواب وہ تک قرآن کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کا خواب ذکر ہوا ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر پورا وہ خواب جو سب آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ خواب سچا کر دکھایا حضرت ابراہیم نے، اور اس کے بعد جب چھری چلانا چاہیے تو پھر وہ وہاں پر ایک جانور آ گیا، اس کے گردن پہ چھری چل گئی وغیرہ وغیرہ، تو وہ سب کچھ یہ سارے خواب قرآن نے ذکر کیے الگ سے۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام کا بھی ایک خواب کہ وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، یعنی کہ پیغمبر اسلام کو جو سچا اور واقعے کے مطابق جو خواب ہے وہ دکھایا کہ تم لوگ مسجد الحرام میں اپنا سر موڑنے کے بعد اطمینان کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہوں یا کچھ بال کاٹ کر، اور اس دن تم میں کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے بہت سے خواب جو رحمانی خواب ہوتے ہیں یہ اس قدر واضح ہوتے ہیں کہ ان کو کسی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ان خوابوں کو، جیسا کہ ابھی آگے چل کر کچھ خواب تذکرہ کروں، اور کچھ خوابوں میں تعبیر کی ضرورت ہوتی، ورنہ 7 گائے موٹی گائے 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہے، اس میں تعبیر کی ضرورت ہے، کہاں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے؟
مستعدی کا خواب کہاں سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا خواب ہے؟ تو کچھ خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں، چاہے وہ رحمانی کیوں نہ ہو، ان کی تعبیر پوچھنا پڑتی، وہ سمجھ میں نہیں آتے. لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تعبیر بالکل واضح ہوتی، جیسے پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد حضرت زہرا نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا تھا. اللہم صلی علی محمد. آپ نے دیکھا خواب میں، مجھے معلوم ہے کہ بہت زیادہ شدید گرمی ہو رہی ہے، لیکن کیا کریں، ان چیزوں کو یہاں پر برداشت کرنا پڑے گا. گرمیاں شروع ہو گئی، ان چیزوں کے لیے آپ تیار رہیے. لائٹ جاتی رہے گی اور یہ اس قسم کے مسئلے یہاں پر آتے رہیں گے. بہرحال بڑی بڑی قربانیاں علماء دے گئے، یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی قربانی نہیں ہے جو ہم یہاں پر اس کا شکایت کر رہے ہیں. تو بہت سے رحمانی خواب بالکل واضح ہوتے ہیں، جیسے شہزادی نے خواب دیکھا پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد کہ آپ جنت میں داخل ہو رہی ہیں، تو پیغمبر نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دیا، کہا مرحبا اے بیٹی، اور اس کے بعد جنت میں آپ کی رہائش گاہ کو دکھانے پیغمبر لے گئے اور کہا بیٹی تم جلد ہی مجھ سے آ کر ملو گی. شہزادی نے جب اپنا اٹھی تو اپنا یہ خواب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سنایا. رحمانی خواب تھا، بالکل واضح تعبیر تھی کہ شہزادی بھی اب پیغمبر اسلام سے ملاقات کے لیے کچھ عرصے بعد ان کی بھی شہادت ہونے والی. باقاعدہ سفینۃ البحار کے اندر یہ خواب بھی نقل ہوا. اسی طرح سے 9 محرم کی رات کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا. کہ امام حسین نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام خواب میں آئے اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کل تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے. یہ بھی خواب بالکل واضح تھا اور یہ کوئی محتاج تعبیر نہیں تھا. تو بعض اوقات بہت سے رحمانی خواب محتاج تعبیر ہوتے ہیں اور بہت سارے رحمانی خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل واضح ہوتے ہیں، اس میں کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی.